رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام سمر نعیم ہے اور میں الہدا سے گریجویٹ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آن لائن کافی کورسز کرتی رہتی ہوں اور کورسز پڑھاتی بھی ہوں اور وینیوز پر جا کر بھی پڑھاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں سسٹر صبا جبار کی اور میری بہت ہی پیاری فرینڈ ڈاکٹر عائشہ اقبال، جنہوں نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کر سکوں۔ تو ہمارا یہ کورس جیسا کہ آپ کو نام سے ظاہر ہو رہا ہے، ٹرانسفارمڈ میٹامورفک اسپرچول جرنی، اور آپ اس نام سے واقف ہوں گے، میٹامورفوسس سے آپ واقف ہوں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو دوں اس کورس کا، کہ ہم اس کورس میں کیا سیکھیں گے اور یہ کورس ہمیں کس طرح سے ہمیں لے کر چلے گا۔ میٹامورفوسس جیسا کہ آپ کو نام سے واقف آپ ہوں گے کہ انسیکٹس میں لائف سائیکل کو کہتے ہیں، اور یہ ایک فیز سے دوسرے فیز میں تبدیلی کا نام ہے۔ یعنی کہ ایک تتلی جب اس انڈے سے نکلتی ہے اور ایک کیٹرپلر کی صورت میں ہوتی ہے، تو اس کو اپنی ایک بھرپور جو اس کی شیپ ہے، جو بٹرفلائی کی شیپ ہے، اس میں جانے کے لیے اس سارے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس پروسیس کو ہم میٹامورفوسس کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک جاندار جو ہے وہ اپنی بھرپور صلاحیت کو پہنچ کے اینڈ ریزلٹ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس لاروے کو اس تتلی تک پہنچنے کے لیے یہ پورا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور اس سارے سفر میں اس کے ہر فیز کا درست ہونا، اس کی انوائرمنٹ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جب یہ انوائرمنٹ ٹھیک ہوتی ہے اور یہ فیزز صحیح ہوتے ہیں تو تب ہی ایک جاندار اپنی صحیح شکل میں سامنے آتا ہے۔ اچھا، ہم انسانوں کی زندگی میں بھی میٹامورفوسس ہے۔ یہ میٹامورفوسس ظاہری صورت میں نہیں ہوتا، یعنی کہ ہماری ظاہری حالت نہیں بدلتی، ہمارے کوئی پر نہیں نکل آتے، یا ہمیں کوئی ظاہری طور کے اوپر کوئی ہمیں چینجز نہیں آتی، لیکن اسپرچولی، روحانی طور کے اوپر ہم ایک میٹامورفوسس سے گزرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا یہ سفر جو ہے یہ عمر کے کسی بھی حصے میں شروع ہو جاتا ہے، اس میں کوئی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور ہم اس کو عمر کے کسی حصے میں بھی یہ شروع ہوتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم کانشیس ہوں، ہم جاگ رہے ہوں، اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس پروسیس میں اگر کہیں کوئی بگاڑ آ جائے، کوئی اس میں کوئی سی چیز صحیح طریقے سے ہم نہ کر پائیں ایک فیز سے دوسرے فیز میں جانے کے لیے، تو اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے راستے بھی موجود ہیں۔ مگر جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا، ان کے اگر اس فیز میں بگاڑ آ جائے تو اینڈ پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو ہم اس کورس میں، یہ جو کورس ہے ہمارا، یہ بھی ایک سفر ہے، اور اس میں ہم آہستہ آہستہ منازل طے کریں گے۔ ہماری کلاسز جو ہیں یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے ٹاپک کے تحت ہیں، یعنی اپنے آپ پہ کام کرنا، خود پر انویسٹ کرنا، اور اس سلسلے میں ہم صرف اس چیز کو ناکافی سمجھتے ہیں کہ فزیکلی چیزوں کے اوپر بات کی جائے اور فزیکلی ہم اپنے آپ کو اپنے آپ پر انویسٹ کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ہم صرف اسی پر کام کرنے کو ناکافی سمجھتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اپنی روح / دل پر کام نہیں کرتے، ہم رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے ہم اسپرچول گرومنگ کے سفر کو میں نے چنا، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے وہ ہماری روح کا محتاج ہے۔ ہم روح کی جیسی تربیت کریں گے ہمارا جسم ویسا ہی عمل کرے گا۔ تو یہ کورس جو ہے یہ دس از بیسیکلی اے فاؤنڈیشنل کورس، اور اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ایسے لگیں گی کہ آپ ان کو پہلے سے جانتے ہیں، آپ کو وہ چیزیں معلوم ہیں، آپ نے یا پڑھی ہوئی ہیں یا آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن
یہ ایک وہی بات ہے جس طرح سے ایک انگلش میں کہا جاتا ہے نا کہ کامن سینس از ویری ان کامن ان کامن پیپل. بعض چیزیں اتنی بیسک اور بنیادی اور اتنی سمپل ہوتی ہیں کہ ہم اس کو ایک جسٹ اس ڈیپتھ میں لیتے نہیں ہیں، یا ہم اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن سے واقف نہیں ہوتے، یا ہم نے اس کو کبھی اس لینس سے دیکھا نہیں گیا ہوتا. تو ہم اس کورس میں بیسکس پر ہی بات کریں گے، لیکن ہم ایک بنیاد کے طور پر بات کریں گے. تو اس کورس کو پلان ہی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ہماری اسپرچول فاؤنڈیشنز کو درست کیا جائے، تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کی عمارت بنا سکیں. تو جب ہم ایک فاؤنڈیشن ٹھیک کریں گے تو ہماری عمارت بالکل ٹھیک طریقے پہ کھڑی ہوگی. بنیاد کا درست ہونا اور پھر اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے اس کورس میں ہم کانسیپٹس کے اوپر بہت بات کریں گے، اور کانسیپٹس کو صحیح کرنے پر، درست کرنے پر ہم بہت بات کریں گے، کیونکہ کسی بھی عمل کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے جو اس عمل کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسی سوچ کے تحت کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے نا وہ کیا جاتا ہے. تو اس سوچ کا، یعنی اس بنیاد کا درست سمت پر ہونا، صحیح ڈائریکشن میں ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ پھر جب ہم عمل کی عمارت اس بنیاد پر کھڑی کریں تو وہ اپنے مقاصد کو پورا کریں. اس کورس میں انشاءاللہ تعالی ٹوٹل اس کورس کے جو ماڈیولز ہیں وہ 4 ہیں. ہمارا یہ جو سفر ہے 4 ویکس کا، اس میں ہم انشاءاللہ تعالی فرسٹ ماڈیول ہی پڑھیں گے، دیٹ از انٹروڈکشن ٹو لو. اور ٹوٹل اس کورس میں جو چیپٹرز ہیں 13 چیپٹر ہیں، لیکن ہمارا جو فرسٹ ماڈیول ہے انٹروڈکشن ٹو لو اٹ سیلف اٹ از اے ویری ہیوی ٹاپک اور کافی یہ ایلیبوریٹڈ ہے. تو ہم فرسٹ ماڈیول جو ہے وہ کمپلیٹلی اسی کے اوپر ہے. تو میں آپ کے ساتھ ان 4 ویکس میں انشاءاللہ تعالی اسی ٹاپک کو اور اسی چیپٹر کو اور اسی ماڈیول کو کور کرواؤں گی. ہم اس ٹاپک میں کیا پڑھیں گے، کیونکہ نام تھوڑا سا شاید آپ کو انٹرسٹنگ بھی لگ رہا ہو اور شاید تھوڑا تجسس بھی ہو. تو ہم اس ٹاپک میں ان 4 ویکس میں جو ہم پڑھیں گے، جو ٹاپکس پڑھیں گے، اس میں سب سے پہلے ہے نمبر 1 سورس آف لو، نمبر 2 ہے رننگ آفٹر کریشن، نمبر 3 ہے انجوائمنٹ آف ٹرو لو، دین فار لونگ دا گیور مور دین دا گفٹ، اینڈ دین فائنلی فوکس توحید. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ یہ فرسٹ 2 ٹاپکس جو ہیں سورس آف لو اینڈ رننگ آفٹر کریشن، یہ میں آپ کے ساتھ کور کرواؤں گی. باقی 3 ویکس میں ہم یہ 3 ٹاپک ایک ہفتے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سورس آف لو انڈر دا ہیڈنگ آف فرسٹ ماڈیول انٹروڈکشن ٹو لو. یہ ٹاپک بذات خود بہت اچھی طرح سے بتا رہا ہے کہ اس میں ہم کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس کی وجہ کا معلوم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ میں نے تو آپ سے اسپرچول گرومنگ کی بات کی ہے، تو پھر میں محبت پر کیوں بات کر رہی ہوں؟ آپ لوگوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ جی کمنٹ میں سے میم ٹھیک جی ہے، آ رہی ٹھیک ہے. تو جی آ رہی آپ میں سے کوئی کیا اس چیز کو، ویسے ہی جنرلی میں پوچھ رہی ہوں، کوئی جواب دینا چاہے گا کہ میں نے آپ سے اسپرچول گرومنگ کی بات کی ہے تو میں محبت کی بات کیوں کر رہی ہوں؟ میں نے اپنے لیسن کا آغاز لو سے سٹارٹ کیوں کیا ہے؟ اینی ون کوئی کچھ کہنا چاہے؟ جی نادیہ، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ یو کین. اٹس بیٹر اگر آپ نا چیٹ باکس میں لکھتے ہیں، بیکاز کہ ذرا السلام آسان. علیکم. جی وعلیکم السلام. جو مجھے سمجھ میں آیا، دیکھیں جب تک آپ کے اندر جو ہے نا پازیٹیو فیلنگس نہیں ہوں گی نا کسی بھی ذات یا ہستی کے لیے، آپ اس کے لیے اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے. تو جب تک آپ وہاں پہ روح کی، آپ کی گروتھ کی، گرومنگ کی بات ہے، اسپرچویلٹی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی معرفت نہیں ہوتی نا مجھے، تو وہ میری اسپرچل گروتھ کا فرسٹ اسٹیپ ہی نہیں سٹارٹ ہو سکتا. تو اللہ کی بالکل محبت کے لیے تو فرسٹ اسٹیپ یہی ہے، پہلے اس کی میں معرفت لوں. بالکل بالکل، آپ نے بالکل صحیح بات کی. اور ہم اس سفر میں اب اس چیز کو دیکھیں گے، ہمارا فوکس یہ ہوگا اس آج کے لیسن میں کہ اس چیز کو بلڈ
کیسے کیا جائے اور کیا کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اس رستے میں آتی ہیں اور ہم نے اس چیز کو سمجھنا کس طرح سے ہے کہ کس چیز کو ہم نے لینا ہے اور کس کو نہیں لینا. اور اس لیے میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ بالکل بیسک فاؤنڈیشنل کورس ہے، لیکن اس میں آپ کو ذرا تھوڑی سی ڈیپلی ہم اس چیزوں پہ بات کریں گے. تو بات سمپل سی یہ ہے کہ اسپرچویلٹی کی جب بھی بات ہوگی دل پر بات کیے بغیر مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ دل اس کی جگہ ہے. دل کی بات محبت کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور کیونکہ محبت جو ہے وہ دل کا اور دل محبت کا محور ہے، یعنی اس کا سینٹر ہے. تو ہمارے لیے شروع میں ہی یہ چیز سمجھنا محبت کے بارے میں بہت اہم ضروری ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اس کی فاؤنڈیشن کو یہیں سے سمجھ لیں. تو پہلے ٹاپک میں ہم یہ جانیں گے کہ محبت کا سورس کیا ہے، سورس آف لو کیا ہے، یہ کہاں سے آتی ہے، اور ہم اس کے بارے میں سمجھیں گے. لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ کیا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں یا ہمیں یہ معلوم ہے کہ محبت کا سورس کیا ہے، کیا واقعی ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں، یا ہمارے لیے صرف یہی کافی ہے کہ ہم محبت کریں، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے کریں. تو جواب یہ ہوگا کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے. صرف یہ جاننا کہ ہم محبت کریں یہ کافی نہیں ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ جب بھی ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو جس طرح سے ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے، تو آپ بڑے کانشیس ہوں گے کہ آپ نے یہ کپڑے کہاں سے لینے ہیں. آپ کو اس کپڑوں کو حاصل کرنے کے لیے کہاں جانا ہوگا. آپ کپڑوں کی مارکیٹ میں جائیں گے، چاہے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے جائیں، ای مارکیٹنگ سے جائیں، یا آپ ویسے جائیں، آپ اس جگہ پر جا کر اس اپنی ضرورت کو، اپنی نیڈ کو، اپنی ڈیزائر کو پورا کریں گے. سملرلی اسی طرح ہی جو ہے محبت، اس کی بھی یہی ڈیمانڈ، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. اس کو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں. مثال کے طور پر کہ آپ کو پیاس لگی ہے. جب آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کو پانی ملے تاکہ آپ پانی پئیں اور آپ کی پیاس بجھ جائے. اور اپنی اس ضرورت کو، جو کہ آپ کی ضرورت ہے پانی کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کو پانی کے سورس تک پہنچنا پڑے گا. میں گھر میں رکھے ہوئے فریج میں واٹر بوٹلز جو ہم نے گھر میں جو سیو کیے ہوتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہی. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ ہم کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر واٹر اسٹوریج کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور ہمیں ڈیلی بیسس کے اوپر پانی کو لے کر آنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں ہم اس سورس تک جائیں گے جہاں سے ہم پانی کو لائیں اور اپنی پیاس بجھائیں. اگر ہم اس سورس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کو ہم معلوم کر لیں گے کہ وہ سورس کدھر ہے، تو ہم پانی لائیں گے اور ہم اپنی پیاس بجھا سکیں گے. سیم یہی چیز جو ہے محبت کے ساتھ، کیونکہ محبت کی بھی پیاس ہوتی ہے. محبت کی پیاس صرف محبت لینے کی نہیں ہوتی، محبت دینے کی بھی ہوتی ہے. اور ہمیں یہ پیاس دونوں طرح سے بجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لے کے بھی اور لے کے بھی. تو اس سسٹم میں وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ یہ کہاں سے ملے گی. اگر ہم اس کا ریئل سورس نہیں جان پائیں گے، ہم سورس تک نہیں پہنچ جائیں گے، تو اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہ ہم کبھی بھی اپنی پیاس بجھا نہیں سکیں گے. وی ول آلویز کم بیک ایمپٹی ہینڈیڈ، اینڈ ہماری جو تھرسٹ ہے، ہماری جو پیاس ہے، وہ کنٹینیو رہے گی، اور کبھی بھی ہم اپنی پیاس کو بجھا نہیں سکیں گے. تو ہمارے لیے اس سورس کو جاننا، جس سے ہم نے شروع میں بات کی ہے، اس سورس کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری یہ پیاس بجھ سکے. اور جب ہم سورس کو نہیں پہچانتے تو ہم پیاسے ہی رہتے، ہم بھوکے ہی رہتے ہیں، اور پھر ہماری حالت ایک اور ایسی چیز میں بدل جاتی ہے جس پہ ہم ابھی آگے بات کریں گے، کہ وہ بیگرز کی حالت ہو جاتی ہے، کہ ہم اس چیز کی تلاش میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے، سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ محبت کا اوریجنل سورس کیا ہے، یہ کہاں سے آتی ہے، سو دیٹ وی کین quench our thirst. اور اسی پر ہم آج ہماری جو گفتگو اسی پر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ.
سورہ طہ میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، انفیکٹ جب پیدا ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، کہ تو اسے صندوق میں بند کر دے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، تو دریا اسے کنارے پہ لے آئے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا. اب جو نیکسٹ پارٹ ہے میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر فوکس کریں، کیونکہ میں نے اسی پر آپ سے آگے بات کرنی ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی طرف سے محبت تجھ پر ڈال دی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ I bestowed upon you love from me، اللہ کی طرف سے ڈالی. اور مفسرین آیت کے اس حصے میں جب بات کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ محبت جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی، یہ لوگوں کی محبت تھی جو ان کے ارد گرد تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت تھی، یعنی دونوں، اللہ کی بھی محبت تھی اور لوگوں کی بھی محبت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو جو محبت دی تو وہ دونوں کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ کی خود کی بھی تھی اور محبت لوگوں کی بھی محبت تھی. اور یہی کی ہے جس پر میں ایمفسائز کروں گی کہ ایون the love of people doesn't come from people, it comes from Allah. ہمارا آج کی ٹاپک کا جو مین کور ہے وہ ہمیں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی طرف سے ملنے والی محبت بھی لوگوں کی طرف سے نہیں آ رہی، وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو یہ جاننا ہمارے لیے کیوں اہم ہے کہ لوگوں کی محبت بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہم اس چیز کو کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ ہم نے جان لیا، لیکن ہمارے لیے اس کی امپورٹنس کیوں ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی اس سوال کا جواب دینا چاہے تو میں ویلکم کروں گی کہ ہم کیوں، ہمارے لیے یہ چیز جاننی ضروری ہے کہ لوگوں کی محبت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. کوئی جواب دینا چاہے گا تو آپ جواب دے سکتے ہیں. کیونکہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈالتے ہیں. ہاں، لیکن کیوں؟ ہمارے لیے یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ ہم کیوں اس چیز کو اپنی زندگی میں یہ سمجھنا چاہتے ہیں؟ اس سے ہمیں کیا ہوگا؟ کیا وجہ ہے؟ کانفیڈنس آئے گا تو. السلام علیکم. اچھا جی میں جواب دوں؟ جی پلیز. جی جی ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کریں تاکہ ہمیں ان کی محبت ملے، اور سارا پھر ہمارا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کسی طرح راضی کریں، کسی بھی طریقے سے ان جیسے بن جائیں، ان کو گفٹ دیں، بس تاکہ لوگ ہم سے خوش ہوں اور وہ ہمیں محبت دیں اور ہمیں عزت دیں. اور ہمارا فوکس اللہ پہ نہیں ہوتا کہ ساری محبت بھی اللہ دل میں ڈالتا ہے اور عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ وجہ ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو ہم جب لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں یہ اس چیز کی ضرورت ہے، اس کی وجہ، بیسک وجہ کیا ہے؟ بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم ہر طرف سے تعلقات اور رشتوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. ہم کوئی اکیلے کسی سنگل پلانٹ پر نہیں رہ رہے جہاں پر کوئی بھی ہمارے ساتھ ہے. ہم ہر طرح سے جکڑے ہوئے ہیں، اور ان سب تعلقات میں ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہماری کامیابی، ہماری خوشی، ہمارے سکون اور ایون کہ ہمارے مسائل کی جڑ بھی یہی ہے. اسی لیے ہمارے لیے اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے. دوسرے لفظوں میں اگر آپ کو اس کو سمپل ورڈز میں اگر بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، اور پانی کا سورس یہ کنواں ہے، کیونکہ پانی کا سورس ریور ہے، اور ریور ویلز کے نیچے بھی ریور کے چینلز ہوتے ہیں. تو پانی کسی ریت سے یا کسی پتھر سے نہیں آ رہا. بظاہر ہمیں لگ رہا ہے زمین سے نکل رہا ہے، لیکن پانی کسی ریت ہے، کسی پتھر سے نہیں آ رہا. پانی اس کے نیچے موجود ریور سے آ رہا ہے، اس سورس سے آ رہا ہے جو اس کا سورس ہے. تو ہم جب اس سورس کو پہچانیں گے تو پھر ہم اپنی پیاس بجھا سکیں گے. تب ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا اصل سورس کیا ہے. تو یہاں پر جو پوائنٹ میں آپ کو جس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ کیا ہے کہ love of people comes from Allah, not from people themselves. جتنی مرضی آپ
سمجھیں آپ کو محبت مل رہی ہے, اٹس اے بلیسنگ اگر مل رہی ہے, لیکن سورس اللہ تعالیٰ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میم. جی ہم سب کو آ رہا ہے. جی, اگر کسی کو نہیں آ رہی تو آپ اپنا انٹرنیٹ پلیز چیک کیجیے. ٹھیک ہے, اب اس چیز کو مزید ڈیفائن کرنے کے لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں بیان کی, اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خدیجہ لوڈ می, دس از ویری سمپل, وہ یہ کہہ بھی سکتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور میں نے کوشش یہی کی ہے کہ میں آپ کے سامنے آیات اور حدیث کی جتنی بھی رکھوں, ان کے ریفرنسز دوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو بعد میں بھی اگر دیکھنا چاہیں تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت کو بیان کرتے ہوئے, یہ میں نے جو ہائی لائٹ کیا ہے, انی قد رزقت حبها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی محبت کا رزق عطا کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکنالج کر رہے ہیں یہاں پر, اور وہ کہہ رہے ہیں حدیث میں, کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ bestowed the love upon me اور the love of خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اور وہاں پر یہاں پر انہوں نے رزق کا لفظ استعمال کیا. رزق, صرف یہ نہیں کہا کہ مجھے محبت عطا کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے لیے رزق کا لفظ استعمال کیا. اور یہاں پر میں اسی چیز کو چاہوں گی کہ آپ اس پہ غور کریں کہ رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا. ہم لوگ عموماً ہم جب رزق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی چیز آتی ہے, بلکہ محبت بھی رزق ہے, کیونکہ محبت کی بھی بھوک ہوتی ہے. اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ مجھے نہیں چاہیے, کیونکہ ہم نے شروع میں یہ جانا ہے کہ یہ بھوک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, یہ ہمارے اندر یہ ضرورت رکھی ہے, ہم اس کو نکال نہیں سکتے, ہمیں اس کو مٹانا ہے, ہم نے اس کو بھرنا ہے. بلکہ اگر ہم اس بھوک کو پورا نہیں کرتے, نہیں مٹاتے, تو بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس بھوک کو مٹانے کے لیے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کی اصل کہاں ہے. اور یہاں پر جو ایک مین پوائنٹ, جو بہت اہم پوائنٹ جو سامنے آتا ہے کہ اینی کائنڈ آف ایکسیپٹینس, لو اور رسپیکٹ از رزق, اینڈ دس از فرام اللہ تعالیٰ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پروویژن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں کا سورس ہے, کوئی انسان نہیں. بے شک اپیرنٹلی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں انسان کی طرف سے مل رہی ہے, بٹ دا سورس از اللہ تعالیٰ. ایک اور حدیث میں آپ کو دکھاتی ہوں, اس میں آپ کو یہ چیز کی زیادہ کلیئرٹی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سورس کس طرح سے ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور اس میں بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان والے یعنی کہ اینجلز وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں, اور اس کے بعد وہ محبت جو زمین میں اتاری جاتی ہے, اور وہ محبت اتارنے سے وہ انسان جو ہوتا ہے نیک لوگوں کا اور مومنوں کا مقبول ترین محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. تو اب یہاں سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے اور یہ کام کیسے کرتی ہے. واٹ از دا سورس؟ دا اونلی سنگولر سورس از توحید. دا اونلی سنگولر سورس از اللہ, کیونکہ یہ رزق ہے, اور رزق اللہ کے اختیار میں ہے. اور جیسا کہ ہم نے جانا کہ صرف کھانا پینا وہ نہیں ہے, محبت بھی رزق ہے, اور رزق دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت الودود ہے. ود یا ود اس کا مطلب محبت ہوتا ہے, اور الودود یعنی اللہ تعالیٰ is the source of love. He is the one who sources love and gives love. محبت کا سورس بھی وہی ہے اور محبت دیتا بھی وہی ہے. اور محبت کی جتنی بھی پروویژنز ہیں, ایکسیپٹنس ہے, رسپیکٹ ہے, جو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں,
افیکشن ہے، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اس چیز کے اندر، اللہ کے اس صفت کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ کریشن کی طرف سے نہیں آ رہی۔ اچھا، اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں جو محبت دیتے ہیں وہ لوگوں کی طرف سے نہیں آتی۔ جہاں تک ابھی تک ہم نے اس چیز کو بلڈ کیا ہے کہ جو لوگ ہمیں محبت دے رہے ہیں وہ لوگوں کی طرف سے نہیں آتے، اور ہم نے ابھی آیت بھی پڑھی جس میں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے محبت ڈالی، اور ہم نے دیکھا کہ محبت اللہ تعالیٰ کی بھی تھی اور انسانوں کی بھی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ انسانوں کی محبت سے کیا مراد ہے؟ کب انسان محبت دیتا ہے؟ کیونکہ جب محبت کی بھوک ہے، یعنی اس کا پیٹ ہے، پھر اس کا مطلب ہے تو ممکن ہے کہ یہ ہر ایک کو نہ ملے، تو وہ اس خالی پیٹ کو کیسے بھرے؟ کیونکہ اگر پیٹ ہے تو بھوک ہے، اور اگر بھوک ہے تو اس کو خالی نہیں رکھا جا سکتا۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہم نیکسٹ سیکنڈ جو ٹاپک ہے اس کو پڑھتے ہیں، اس میں آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی۔ سیکنڈ ہمارا ٹاپک ہے رننگ آفٹر کریشن، رننگ آفٹر کریشن۔ اور اس ٹاپک کا آغاز میں ابن القیم رحمہ اللہ کی کوٹ سے کروں گی، اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے چند الفاظ میں اس چیز کو ڈیفائن کیا ہے کہ واٹ از دا میننگ آف گیٹنگ لو فرام کریشن، اس کا مطلب کیا ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں هذه الدنيا كذل، the world is like a shadow، إذا تتبعتها لن تدركها، run after it and you will never be able to catch it، وإذا عرضت عنها تبعتك، turn your back against it and it has no choice but to follow you۔ اور کتنی خوبصورت سے انہوں نے اس چیز کو ڈیفائن کیا، اور اس میں بہت ہی ڈیپ لیسن ہے کہ، اور اگر اس کو ہم جب محبت کے اوپر اپلائی کرتے ہیں ان ٹرمز آف لو، تو اس میں کیا ڈیپ لیسن ہے کہ یہ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہیں ملے گی، مخلوق کے پیچھے بھاگنے سے نہیں ملے گی، اللہ کو تلاش کرنے سے ملے گی۔ اللہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ایکسیپٹنس ڈالتے، لوگوں کے دلوں میں وہ محبت ڈالتے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کو، اور یہ جو آخری جو لائن ہے کہ دنیا جو ہے وہ خود پیچھے آتی ہے، خود پیچھے آتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ اور بندے دونوں کی محبت چاہیے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس چیز کو سوچ رہے ہوں گے کہ ہم انسان ہیں، ہم اس دنیا میں ہیں، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں پسند کیا جائے، ہمیں ہمارے اپنے قریبی لوگ، ہمارے اپنے قریبی رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہماری ان سے توقع بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں پسند کریں، وہ ہم سے محبت کریں، اور ان دا سیم وے ہمیں اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے۔ ایک مومن کی یہ ایک ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سوال آپ لوگوں کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا، تو صحابہ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا تھا، اینڈ دس از دا گولڈن کوسچن۔ اور اسی طرح ایک صحابی نے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیم یہی سوال کیا تھا، اور انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ایسا عمل بتائیے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے عمل پوچھے، انہوں نے کوئی تسبیحات یا کوئی کلمہ نہیں پوچھا، انہوں نے عمل پوچھا کہ جب میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور مجھے پسند کرے، تو اور لوگ بھی مجھے پسند کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دس از ویری امپورٹنٹ، میں اس کی ورڈنگ کے اوپر آپ سے بات کروں گی، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور زہد، ازہد یعنی زہد، زہد کا مطلب ہے not to be attached، not to be dependent upon، یعنی کہ دنیا میں زہد اختیار کرو تو لوگ تم سے محبت کریں گے، یعنی کہ you should let go this attachment of دنیا، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور یہ ایک بات جو ہے یہ بڑی آسان ہے، ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں زہد اختیار کرنا ہے۔ لیکن اگلی بات جو ہے، ازہد فی ما فی ایدی الناس یحبوک، کہ جو لوگوں کے پاس جو ہے، اور یہاں پر عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے فی ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے،
اس سے بے نیاز ہو جو لوگ تم سے محبت کریں گے. اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے. پہلی چیز تو بڑی obvious ہے اور وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ لوگوں کے پاس کچھ ہے، ان کی پوزیشن میں کچھ ہے یا ان کے اوپر کوئی بلیسنگ ہے تو اس کی ہرس نہ رکھنا، ان سے جیلس نہ ہونا، کیونکہ جیلس انسان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، رشتہ داروں میں پسند نہیں کرتا، سیٹنگز میں، آپ کے فرینڈ گروپ میں، کہیں بھی، آفس کی انوائرمنٹ ہو یا گھریلو انوائرمنٹ ہو، تو ایسے شخص کے ایٹیچیوڈ کو پسند نہیں کیا جاتا. تو اور ایسا شخص جو ہے جو ہر جب بھی کسی کے پاس کوئی بلیسنگ ہو وہ اس کو دیکھے اور وہ اس کی ہرس کرے تو وہ انسان جو ہے وہ اتنا پسندیدہ نہیں ہوتا. سو بی ڈیٹیچڈ اور ناٹ ٹو بی اٹیچڈ the things the people have، جو بھی ان کے پاس ہیں، تو اس سے انسان اپنے آپ کو ڈیٹیچ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو ہم بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈو ناٹ کور وٹ ادرس ہیو، کہ اس چیز کی حرص مت رکھو جو لوگوں کے پاس ہے، تو لوگ تم سے زیادہ محبت کریں گے. اور بی ڈیٹیچڈ اور ناٹ ٹو بی اٹیچڈ، جو کچھ بھی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ان کی پوزیشن میں ہے، ان کے پاس ہے، تو ان کو اس سے ڈیٹیچ رہو تو لوگ تم سے محبت کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہیں ملے گی، یہ لوگوں کے پیچھے ہم بیگ کرتے پھریں، ہم سے ہم اس چیز کے ہم ان پر ڈپینڈنٹ ہوں، یہ ہمیں اس سے نہیں ملے گی، اس طرح نہیں ملے گی. ایون کہ یہ اس کے بالکل الٹ ہے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو اٹیچ نہ رکھیں جو لوگوں کے پاس ہے، تو لوگ ہم سے زیادہ محبت کریں گے. اچھا، اب اس بات کو کہ جو ان کے ہاتھ میں ہے، ایک تو میں نے آپ کو اس کا سمپل مانی جو obvious تھا وہ میں نے بتایا، ایک اور لیئر ہے اس چیز کو سمجھنے کی، وہ یہ کہ جو ان کے پاس ہے، جو کچھ وہ دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی اٹیچ مت ہوا جائے. یعنی کہ ڈو ناٹ بی اٹیچ وٹ پیپل کین گیو، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے نا، اور ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے وہ دی جا سکتی ہے نا. تو اس کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہ ایک لیئر، ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے پوزیشن میں ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ دے سکتے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو اٹیچ مت کیا جائے. یعنی کہ لوگ ہمیں کیا دے سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے فزیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے مال و دولت جو ہمیں ٹینجیبل ہے، ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ لوگ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ ہمیں عزت دے سکتے ہیں، ہمیں محبت دے سکتے ہیں، ہمیں ایکسیپٹنس دے سکتے ہیں، ہمیں اپروول دے سکتے ہیں. لوگ یہ دے سکتے ہیں نا، ان کے پاس ہے نا، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہم بھی دے رہے ہیں کسی کو، ہم کسی سے لے بھی رہے ہیں، اسی طرح ہی ہمیں بھی کسی کی سے لینے کی ضرورت ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، تو یہ ہم دے سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا، اس کے ساتھ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا، اس کو اپنے اوپر ہم نے غالب نہیں کرنا. تو ہمارے رشتوں میں بھی ہمیں یہ توقعات ہوتی ہیں، دوستوں سے بھی یہ توقعات ہوتی ہیں، میاں بیوی کے آپس کے رشتے دار رشتوں میں، اور ہمارے آپس کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، سب کی بیس کی جو اگر کوئی مسائل ہے نا، تو اس کی روٹ کاز یہی ہے، روٹ کاز یہی ہوتی. تو ابن القیم رحمہ اللہ نے جیسے یہ کہا کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے ہمیں یہ نہیں ملے گی، یعنی کہ اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ایک سائے کی طرح ہے اور یہ کبھی ہاتھ نہیں آتا. تو ہم اس کو ایسے سمجھیں کہ جب ہم اپنی ضرورتیں لوگوں سے پوری کرنے کی امید رکھیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سمپل سی چیز ہے کہ لوگ جو ہیں اس سے تنگ ہوتے ہیں، اٹریکٹ نہیں ہوتے، بلکہ اس سے کیا کرتے ہیں، ریپیلڈ ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں. نیڈی پرسن جو ہوگا، ہیومن نیچر ایسی ہے کہ وہ پیپل آر ریپیلڈ بائی نیڈی پرسن، دس از اے ہیومن نیچر. ہم ہمیشہ اس چیز سے ریپیل ہوتے ہیں، اور یہ چیز ایسی ہے کہ ہم کوئی اس چیز کو پسند نہیں کرتے، ہم ایسے شخص سے ہماری محبت نہیں ڈیولپ ہوتی، ایسے شخص سے ہماری عزت ڈیولپ نہیں ہوتی، بلکہ جو انسان انڈیپینڈنٹ ہے ہم اس کی طرف زیادہ ہمیں وہ اٹریکٹ کرتا ہے، اور ہم اس سے ہمیں محبت جو ہے ہمارے لیے ڈیولپ ہوتی ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اس طرف جائیں، ہمیں کیسے
اس چیز کو اپنانا چاہیے کہ ہم ڈپینڈنٹ نہ ہوں، نیڈی نہ ہوں. یعنی کہ کوئی ہوتا ہے نا، کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو کانسٹنٹ چیز کرتے ہیں، دے چیز آفٹر کانسٹنٹ اپروول. ان کو ہر پریز چاہیے، ان کو ہر وقت ایک ارج ہوتی ہے کہ ہمیں ہر کوئی پسند کرے، ہمیں ہر کوئی ہمیں رسپیکٹ دے، اور ہمیں ہر کوئی ہر جگہ پر ہمیں وہ امپورٹنس سمجھے، اور ہمیں ہمارے پیچھے جو ہے وہ ایک وہ لگا رہے. تو وہ ان کو ایک چیز ضرورت ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جو شخص اپنے اصولوں پہ کھڑا ہوا ہے، جو اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کسی معاملے میں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ انسان ڈیپینڈنٹ ہے اور وہ ڈیٹیچ ہے ان ساری چیزوں سے، تو انویلنگلی بھی ہم ایسے شخص کی عزت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. ہم اس سے اختلاف بے شک رکھتے ہوں، لیکن ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہاں سے جو بات نکلتی ہے، جو ضروری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ Nobody likes beggars. کسی کو بھی بیگرز پسند نہیں. Human nature does not like beggars. And it is opposite to Allah. Allah loves beggars. People don't. People are repelled by beggars. جب ہم ان چیزوں کے بہت ڈیپینڈنٹ اور نیڈی ہوتے ہیں، اور اس کی مینیفیسٹیشنز مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں سے بہت امیدیں اور توقعات جب رکھتے ہیں ان چیزوں کی، تو ہماری حالت بیگرز کی طرح ہو جاتی ہے. ہم ویسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں. when a person is too needy, too dependent ہوتا ہے، تو وہ constantly chasing after another person، اور وہ انسانوں کو ایسے چیز جو ہے وہ دوسرے انسانوں کو ریپیل بیک کرتی ہے. ہیومن نیچر ڈز ناٹ لائک نیڈی پرسن. اور کوئی ڈیسپریٹ ہو یا بہت ڈیپینڈنٹ ہو، جب ہم بھوکے ہوں گے تو اس کو لوگوں میں اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر فقیروں کی طرح ہی ہمیں دھتکارا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں پر جو چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہم نے لاسٹ جو حدیث پڑھی ہے، کیا ہے کہ if you have a sense of detachment, if you are not in need, you are not desperate، تو آپ کیا ہے، آپ بیگ نہیں کر رہے، تو پھر یہ چیز آپ کو لوگوں کے قریب لے کر آئے گی، اور آپ کو لوگوں کی محبت جو ہے، وہ جو انہوں نے رول بتایا وہ یہ ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پھر کہاں سے حاصل کیا جائے؟ The answer is simple. اللہ تعالیٰ and his messenger صلی اللہ علیہ وسلم taught us کہ اس کا سورس کیا ہے؟ seek the source from Allah. اللہ تعالیٰ اس چیز کا سورس ہے. سو یہاں پر یہ لیسن آپ کو ایک بیس اس کی بلڈ ہوگی نا، کہ کیا چیز بیس ہے اور اس کو کس طرح سے آنا چاہیے. اب میں آگے کچھ تھوڑے سے مسائل کے اوپر بات کروں گی کہ جو ان چیزوں کے ساتھ لنکڈ ہیں، ہو سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کی ہے نا. تو تھوڑی سی ہم ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ محبت کو حاصل کرنا ہماری ضرورت ہے نا، ہم اس کو نکال نہیں سکتے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو نکال نہیں سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے، مطلب ہم اس کو ڈھونڈیں ہی نہ، ہم اس کو ذہن میں سے اپنے یا اس کی جو خواہش ہے اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. تو ہوتا کیا ہے بعض دفعہ کہ دیر از اے پرابلم کہ کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رشتوں میں، ضرورتوں میں، اور یہی چیزیں ہماری ایک دوسرے پہ حقوق کی شکل میں بھی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ہم اس حق کو، جو ہمارا حق ہوتا ہے، جینوئن حق ہوتا ہے، وہ ہمیں نہیں ملتا. تو کیا ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے؟ اگر ہم نے ابھی یہ پڑھا کہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر ہمیں تو وہ ملنی نہیں ہے اور ہم اس سے دور ہی ہوں گے. تو ان دیٹ کیس کیا ہم پھر بھوکے ہی رہیں؟ ہم اپنے اس پیٹ کو خالی ہی رکھیں؟ کیونکہ ممکن ہے نا کہ کسی کو اس کا جینوئن حق نہیں مل رہا، تو کیا وہ اس خلا کو کیسے بھرے؟ اس خلا کو اگر پر نہیں کرے گا تو بھوکا رہے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس بھوک کو قائم رکھے. اس کو بھرنا ہے، اس کو فل کرنا ہے. تو پھر ہم کیسے اس چیز کو جو ہے وہ فل کریں گے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نا ہم اپنی سائٹ جو ہوتی ہے، جو سورس ہم جانتے ہیں، بعض دفعہ ہم اس کو لوز کر دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے. ہم جذباتی طور پہ بعض دفعہ ہم اتنے بلائنڈ ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی چوٹ کی وجہ سے یا سم ہو کسی بھی وجہ سے، اور ہم
شیڈو کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم بالکل خالی ہاتھ ہی رہتے ہیں، ہم بھاگتے جا رہے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں۔ اب یہ اس چیز کو اگر میں ڈیفائن کرنا چاہوں کہ خالی ہاتھ رہنا، دا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب بھاگ رہے ہیں اور ہمیں چیز مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، ان دونوں کیسز میں ابھی آپ سے بات کروں گی، تو پھر ایمپٹی ہینڈڈ سے کیا مراد ہے، خالی پن سے کیا مراد ہے، یعنی کہ ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اس کے لیے نا میں آپ کو تھوڑا سا ایک اس کی مینیفیسٹیشن حصہ میں دیتی ہوں کہ جیسے سوشل میڈیا ہے آج کل، اور سوشل میڈیا پہ کیا ہے کہ آلموسٹ ایک ٹریڈیشن بن گیا، ایک کلچر بن گیا کہ ہم ہر کوئی لائکس کے پیچھے، فالوئنگ کے پیچھے، اور دے آر چیزنگ آفٹر لو اینڈ ریسپیکٹ اینڈ اپروول، اور اس کے پیچھے بھاگی جا رہے بھاگی جا رہے بھاگی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں جانتے ہیں کہ محبت کو حاصل کرنا ہماری ضرورت ہے، ہم اس کو نکال نہیں سکتے۔ اور جس دنیا میں ہم آج رہ رہے ہیں، اس میں سوشل میڈیا کے اوپر کیا کیا ہے، یعنی کہ ایون کہ آپ کوئی کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے کوئی کسی پارٹی میں جانا ہے، آپ نے کوئی بڑے اچھے ڈریس اپ کیا اپنے آپ کو، آپ کے گھر میں کوئی خوشی آئی ہے، آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی آپ کی زندگی میں آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، کچھ بھی، آپ نے اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنا ہے۔ آپ کیوں پوسٹ کر رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ یو آر کانسٹنٹلی لوکنگ فار فیڈ بیکس اینڈ ایکسیپٹینس اینڈ لو، پریزز، ایڈمیریشن، آپ کو یہ چاہیے، آپ نے اپنی بھوک مٹانی ہے، آپ اپنی اس ہنگر کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں یہاں پہ کہ وہ ہنگر کو مٹانے کے لیے یو آر یوزنگ دیز مینس، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ جتنا ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہے، وہ دور بھاگتی جا رہی ہے، جسٹ لائک شیڈو، وہ ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہے۔ اور ہو کیا رہا ہے کہ یہ ایک سارٹ آف ایک ایڈکٹیو نیڈ بن گئی ہوئی ہے۔ صرف میں آپ کو ایگزامپل سوشل میڈیا کی دے رہی ہوں، لیکن یہ بہت دوسری چیزوں پہ بھی سیم اسی طرح اپلائی ہو رہا ہے، کہ اس کو سوشل میڈیا کے ریفرنس سے سمجھنا ذرا آسان ہے، کیونکہ ہماری فطرت کے اندر یہ تھرسٹ آف لو اینڈ رسپیکٹ ہے جو اللہ نے ڈالی ہے، اور ہم جب اس کو اس سورس سے نہیں تلاش کرتے تو پھر پرابلمس کیا آتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ پرابلمس کیا آتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو سمجھ لیجئے کہ دنیا کی طرف سے جب محبت ملنا شروع ہوتی ہے اللہ کی معرفت کے بغیر، جب دنیا کی طرف سے محبت ملتی ہے، اپیرنٹلی ہمیں نظر، ہم نے تو پڑھا ہے کہ سائے کی طرح ہے اور دنیا بھاگتی ہے، لیکن اس کی جو illusion ہے وہ ہمیں جب محبت کی صورت میں ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ دل کو بھرتی نہیں ہے۔ نمبر 1، یہ دل کو بھرتی نہیں ہے، بلکہ یہ بھوک، الٹا یہ بھوک اور بڑھا دیتی ہے۔ آپ میں سے کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز بند کر دیجئے، میوٹ کر لیجئے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ دنیا کی محبت جب اللہ کی معرفت کے بغیر ہمارے پاس آتی، ہمیں ملتی ہے، ہم ان مینز کو تلاش کر کے اس کو بھرتے ہیں، تو یہ ہماری بھوک نہیں مٹاتی، یہ بھرتی نہیں ہے ہمیں، بلکہ نمبر 2 پہ کیا ہوتا ہے، یہ ہماری بھوک بڑھا دیتی ہے۔ اور پھر تیسرے لیول پر کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو ابھی اس پر بتاتی ہوں، پہلے میں یہ 2 چیزیں آپ کے ساتھ اس پر شیئر کر لوں کہ جب یہ بھوک بڑھتی ہے تو پھر یہ وہ کام کرواتی ہے جس میں عزت، شرم، دین، سب کے تقاضے توڑ دیے جاتے ہیں۔ غرض بھوک کا مٹانا ہوتا ہے، جو بڑھتی ہی جا رہی ہے اس میں ڈالتے جا رہے ہیں اور وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور انسان اس کے پیچھے جانوروں کی طرح بھاگتا جا رہا ہے، لیکن وہ ہے کہ مٹ ہی نہیں رہی، وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر اس زنجیر کے اندر انسان جکڑتا جاتا ہے۔ آپ مثال لیں، ہمارے جو جتنے بھی یہ فیشن میڈیا اور یہ ان کے جو لوگ ہیں، خاص طور کے اوپر جو ایلیٹس کے، جو اگر آپ ہالی ووڈ اور ان کے لیں جو بہت فلتھی ریچ ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس کیا کیا نہیں ہے، دنیا نے بھرا ہوا ہے، دنیا سے اپنے آپ کو بھرا ہوا ہے انہوں نے، مگر آپ ان کی آپ بیتی سنیں، آپ میں سے کسی ایک کی بھی بایوگرافی سنیں گے نا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بچپن میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی حق تلفی ہوئی،
کسی نہ قسم کی محبت کی، تعریف کی، عزت کی ایسی بھوک رہی جس کو وہ دنیا سے مٹانے کی کوشش میں لگے رہے. اور وہ اس فیلڈ میں اکثر آتے بھی اس وجہ سے کیونکہ ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ شیطان کا بڑا آسان شکار ہوتا ہے نا. اور وہ اس فیلڈ میں آ کے بھی اپنی اس بھوک کو پیسے سے، شہرت سے، فینز سے، اللہ جانے کن کن چیزوں سے بھرنے کی کوشش کرے، مگر آخر میں وہ تنہا ہی ہیں. ان کی وہ بھوک بھرتی نہیں، وہ خالی ہی رہتے ہیں اور ان کی تنہائیاں بھی ان کو کاٹتی ہیں. تو یہ اس فیلڈ میں اکثر جو لوگ جو بہت ٹاپ پر ہوتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی بہت پرسکون نہیں ہوتی، بہت بے سکون ہوتی ہے اور ان کی بھوک بھی ختم ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کی طرف سے جب محبت ملتی جائے گی وہ دل بھرے گی نہیں، وہ بھوک بڑھائے گی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہم سنتے ہیں کہ ایسے شخص کو جب سونے کی ایک وادی ملے تو وہ دوسری مانگے گا. سونے کی وادی سے کیا مراد ہے؟ دنیا اس کے پاس خوب آئی ہے، دنیا خوب ملی ہے، اس کو بہت ملی ہے، یعنی کہ جو اس کی آرزو تھی اس کو ملا، لیکن اس نے اس کو بھرا نہیں. اس نے اس کے اندر ایک اتنی ہی ایک اور بھوک پیدا کر دی کہ مجھے ایک اور ملے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قبر کی مٹی. قبر کی مٹی یہ پیٹ بھر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک دفعہ جب یہ بھوک پیدا ہوتی ہے اور اس کو اصل سے بھرا نہیں جاتا، اس کو دنیا سے بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیونکہ حقیقت تو یہ ہے نا کہ دیکھیں خالی نہیں رکھا جا سکتا نا. اصول یہ ہے، جیسا میدا ہمارا جو ہے، سٹمک جو ہے، اصول یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ہیلدی فوڈ سے نہیں بھریں گے تو ہم لازمی طور کے اوپر جنک فوڈ سے بھریں گے. یہ کائنات جو ہے اگر وہاں پر روشنی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اندھیرا ہوگا، اور اگر اندھیرا نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی روشنی کے درمیان میں نہیں ہے کچھ. ہمارے سٹمک کا بھی یہی حال ہے. تو جب ہمارے یہ محبت کی بھوک کو ہم جب اصل سے نہیں بھرتے تو ہم لازمی طور کے اوپر ہم اس کو نقل سے بھریں گے، اور یہ نقل سے بھرتے بھرتے ساری زندگی دوڑ لگی رہتی ہے، کیونکہ خالی پن نہیں ختم ہوتا نا. تو ساری زندگی دوڑ لگتی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ انسان اس کی تلاش میں اس چیز کو بھرتے بھرتے قبر تک جا پہنچتا ہے. اور قبر کی مٹی یعنی کہ آخر میں وہ جو تھوڑی مٹی ہے بس وہی اس کے حصے میں آتی ہے اور کچھ نہیں آتا. ساری زندگی خالی رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، اس کو بھرنے کی کوشش میں رہتا ہے لیکن بھرا ہی نہیں جاتا. تو دنیا کی کوئی بھی چیز محبت کی بھوک نہیں مٹا سکتی، چونکہ اس سے بھوک ختم نہیں ہوتی. انسان قبر تک جانے تک اس کی تلاش کرتا ہے اور وہ بھرتی نہیں. اور کیا ہوتا ہے آخر میں؟ دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ. اسی لیے ایک سروے کے مطابق بہت جو لیڈس ہوتے ہیں، اور یہ جو میڈیا میں خاص طور پہ لوگ، اور یہ جو بہت ان کو ہر طرح کی کیا نہیں ہے ان کے پاس، پیسہ، مال و دولت، فیم، ویلتھ، اور حسن، اور جو آدمی ان کے لیے عورتیں، ہر چیز ان کے پاس ہے، طاقت بھی ہے، لیکن سب کچھ مل گیا، بھوک ختم نہیں. اور اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ڈپریشن آتا ہے کہ وہ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس پھر اس کے بعد رہا ہی نہیں ان کے پاس کچھ. اس دنیا کی حقیقت تو یہی ہے. تو یہ تو ایک ایلیٹ کلاس کی بات ہے، لیکن ہم نارمل جو ہمارے بہت سے لوگ آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھیں اس کی چاہت میں کیا کیا نہیں کر رہے. میں ایک بہت حیران ہوئی تھی، مجھے اتنی امبیرسمنٹ سی فیل ہوئی مجھے جب کسی نے یہ بتایا، کوئی چینلز جو کھلے ہوئے ہیں جس میں خواتین اپنے گھروں کی پوری روٹینز اور اس میں ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر وہ بتاتی ہیں کہ اب ہمارے ہسبینڈ اس ٹائم نکل گئے، ہمارے گھر کا نقشہ یہ ہے، بیڈ ادھر پڑا ہوا ہے، کچن یہ ہے، ہم یہ پکاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو اس میں کسی ایک خاتون نے یہاں تک بھی ان چیزوں کو ڈیفائن کیا، بتا کہ ان کی ڈلیوری ہوئی تھی تو انہوں نے یہ تک بتایا کہ میری ڈلیوری گھر کے کس کمرے میں، گھر کے کس بیڈ پہ، اس بیڈ پر لگا ہوا خون بھی وہ دکھا رہی تھی کہ یہ اس ڈلیوری کا خون ہے. آپ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بھوک ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ کو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ وہ پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ پیچھے آپ جب جائیں گے نا تو وہ خلا تھا محبت کا، جس کو انہوں نے کبھی بھی اصل سے پر نہیں کیا، اور وہ نقل سے پر کرتے 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 ان کو کہاں تک لے آیا. تو ہم جب سوشل میڈیا سے ہٹ کے عام انسان کی جب بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ خالی ہاتھ رہیں کہ ہم
کسی اور طریقوں سے اس کو بھرنے کی کوشش کریں گے. زیادہ کپڑے خرید لیے, میک اپ خرید لیا, اپنی کوئی تصویر لگا دی اسٹیٹس پہ, اس طرح کی چیزیں, اور آپ کو بے شمار اس کی ایگزامپلس ملیں گے. اور کیا ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات بھی خراب رہتے ہیں انسانوں سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی, اور بھوک ہے کہ وہ مٹنے کا نام ہی نہیں لیتی اور وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اچھا, اس کی میں نے آپ کو ایک تیسری بتانی تھی جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے, کہ جب ہم یعنی کہ دنیا ہمیں مل گئی اور ہم ایمپٹی ہینڈیڈ ہے. ایک تو ایمپٹی ہینڈیڈ ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ ہم جب اصل کو نہیں پاتے تو ہم خالی ہی رہتے ہیں, وہ ہمیں سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہت کچھ پا کر بھی ہم خالی ہاتھ رہتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہمیں ویسے خالی رہنا سمجھ آتا ہے, لیکن مل گیا, بہت کچھ مل گیا, پھر بھی خالی ہے. تو اس میں میں نے ایک آپ کو یہ بتایا کہ ایک تو وہ دل کو بھرتی نہیں ہے, دوسرا بھوک الٹا جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے. تیسری ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہمیں اس دنیا کو ہی ہم جنت بناتے ہیں نا, اب ایک جس کو وادی مل گئی سونے کی, اٹ مینس کہ دنیا کو اس نے جنت بنا لیا نا, اس کے لیے تو دنیا جنت بن گئی, مل گیا اس کو بہت کچھ, بھوک بھی اس کی بڑھ گئی, وہ ساری چیزیں ہوئی, لیکن مل گیا نا. لیکن ساتھ کیا ہوا, دنیا کو ہم جب جنت بناتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بہت سے عذاب لے کر آتی ہے, اس دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. اور اس کی مینیفیسٹیشنز جو ہے نا ہمیں نظر آتی ہیں نفسیاتی بگاڑ کی صورت میں. وہ انسان نارمل نہیں ہوتے, بہت ساری یہ لالچ, ہرس, تکبر, رعونیت, یہ بڑی چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ان لوگوں کو جس طرح کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ ہیومن لیول پر نہیں رہتے. تو یہ چیز جو ہے, جب بھی ہم اصل چیز کو نقل سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کوئی آسانی, ہمارے لیے سکون کا باعث نہیں ہوتی, وہ ہر لحاظ سے بگاڑ ہے. تو یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں, ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اس سے منہ موڑ لیں. ابھی ہم نے ہم اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاسز میں مزید ڈیفائن کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بنائی ہیں ہمارے لیے, ان کی چاہت ہمارے دل میں رکھی ہے, ہمارے اندر رکھی ہے. ہم جب اس کو صحیح سورس سے نہیں حاصل کریں گے وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب بنے گی. ہم نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں ایک نارمل لیول کے اوپر, جب ہم سورس کو نہیں پہچانتے, اگر ہم کسی غلط رستے پر نہیں بھی جا رہے تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم اداس رہتے ہیں, ہمارے اندر سیڈنس رہتی ہے, ہم اتنے ایک وہ خوشی سے دور ہو جاتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے کے بھی قابل نہیں رہتے. اور پھر جب ہم اس کو غلط طریقوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بھر نہیں پاتے, ہماری بھوک بڑھ جاتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم انتہائی اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انتہائی خطرناک قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کو صحیح سورس سے جب ہم حاصل کریں گے تو انعام کیا ہے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ ہم پر خوف ہوگا اور نہ ہی ہم غمگین ہوں گے. تو پھر اس بھوک کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہم اس سے کیسے بچیں, ہم اس بھوک کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے مٹائیں, اگر ہمارے اندر یہ بھوک ہے تو ہم اس کو کیسے پہچانیں, اور سب سے اہم یہ کہ اس بھوک سے بچنا کیسے ہے. ہم نے ان سب سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آنے والے سیشنز میں انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے, اور اس میں بہت ساری مزید چیزیں بھی آپ کو اس میں بتائی جائیں گی. اگر آپ میں سے کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہے یا آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے, آپ بتا سکتے ہیں. آپ ہینڈ ریز کر لیں تو میں آپ کو انمیوٹ کر دوں گی. جی میم, میرا ایک جی کوشچن نادیہ, جی 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 میرا کوشچن یہ کہ جیسے آپ نے بتایا یہ ابھی محبت کی بھوک کا, اب اللہ تعالیٰ نے ماں باپ, اولاد, شوہر, بیوی, یہ سب بہن بھائی, رشتے, دوست, یہ ایک نیچرل جذبے اللہ تعالیٰ نے رکھے, انسانی فطرت میں ہے, انس ہوتا ہے ایک دوسرے کی طرف. تو اس کو کیسے ہم نے چینلائز کرنا ہے؟ میرا مطلب یہ کہ جیسے ایک ماں ہے نا, اس کی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے, تو اب کیا وہ اصل نہیں ہے, مطلب اصل محبت اگر صرف اللہ تعالیٰ کا سورس ہے تو اس محبت کو ہم کیسے چینلائز کریں گے, یعنی اولاد کی محبت کو ہم نے کس طرح پھر لے کے چلنا ہے. مطلب اب میرے سامنے ایک ایگزامپل ایک ماں کی
کہ انہوں جی نے اپنے ان کا اکلوتا بیٹا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی جب شادی کی ہے تو وہ ظاہر بیوی کے ساتھ ایک اٹریکشن ہے، ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، لیکن وہ ماں انگزائٹی اور ڈپریشن میں چلی گئی ہوتا ہے. ہے. ہوں اب اس لیے کہ وہ محبت جو تھی وہ جی محبت نہیں تھی نا. اس کو آنے والے ٹاپکس میں بھی میرا خیال میں نیکسٹ کلاس میں اس کو یا فورتھ لیسن میں نے بڑی ڈیٹیل سے ڈیفائن کیا، آپ کو اٹیچمنٹ کی سمجھ آئے گی. اور جو یہ مدرس کا اور یہ سارا ریلیشن شپ ہے، یہ اس کمپلیٹ کورس کے سارے ماڈیولس کے اندر ان ساری چیزوں کو بہت ڈیٹیل سے ڈیفائن کیا گیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ فرسٹ ماڈیول تو ہم کمپلیٹ کریں گے، بعد میں ان شاء اللہ تعالیٰ باقی ماڈیولس بھی میں کروں گی، اس میں انشاءاللہ آپ کہ کو ان ساری میں چیزوں جب کی ان کلیئرٹی کو ہوگی. بتاتی ہوں کہ اصل محبت اللہ کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب اولاد کا محبت اللہ تعالیٰ نے بھی قدرتی رکھی ہے نا، اس کو میں کیسے نکالوں دل سے؟ یعنی میں ادھر سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف کیسے مطلب جاؤں؟ سب دیکھیں بیسک تو یہ ہے نا کہ اللہ کی محبت کے اوپر کوئی محبت نہیں، اس کی اطاعت میں رہتے ہوئے سارے کام ہیں. اور نارملی ہم یہ جو ہمارے بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں نا، میاں بیوی کے، ماں باپ کے، اور اس میں ہم بہت ساری چیزوں کو ہم نے صحیح بیلنس میں نہیں رکھا ہوتا، ہم نے اس کو صحیح اپارٹمنٹ میں نہیں رکھا ہوتا. اور ہم جب اس چیز کو ایک محبت سے بڑھ کے ایک دوسری چیز میں لے جاتے ہیں نا، جہاں پر ہم اس کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم اسی کو دن رات اپنی جو ہے وہ سینٹر آف ہارٹ بناتے ہیں نا، تو وہاں سے پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے. اس پہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سیشنز میں اس پر ڈیٹیل سے بات ہوگی کہ ہم نے اس کو کس کس کمپارٹمنٹ میں رکھنا ہے، وہاں پہ آپ کو کلیئرٹی ہوگی. جی عائشہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم آپ السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جی تو پھر کچھ لوگوں سے ہمیں زیادہ محبت ہوتی ہے، کچھ سے ہمیں کم محبت ہوتی ہے، اور جب دو نامحرم میں محبت ہوتی ہے تو وہ خود کو یہ کہہ کے تسلی دیتے ہیں کہ ہم محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے. تو اس چیز کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ محبت جو ہے نا، محبت تو آتی ہی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے. اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کسی نامحرم سے محبت ہے، تو محبت کی لیمیٹیشنز بھی تو ہے نا. محبت جو ہے وہ جب ہم اللہ کی اطاعت کے اندر رہ کے کرتے ہیں تو پھر وہ اس چیز میں جاتی ہے نا. جب ہم اس کو غلط سورس سے حاصل کر رہے ہیں، جو کہ میں نے ابھی آپ کو ڈیفائن کیا ہے، تو وہ سورس جب اس کا غلط ہوگا تو وہ اینڈ ریزلٹ اس کا ٹھیک نہیں ہوگا. وہ ہمیں لگ رہا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو جو سوشل میڈیا کسی ایگزامپل دی ہے، کہ جب وہ فینز ان کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، وہ شہرت ان کو مل رہی ہے، ان کو ہر کوئی ان کے پیچھے پھر رہا ہے، وہ ان کو ایک ایلوژن میں لگ رہا ہے کہ یہ محبت ہے. وہ اصل میں محبت نہیں ہے، وہ ایک ایلوژن ہے. اور وہ اس چیز کو یہ سمجھا جا رہا ہے صرف کہ وہ محبت ہے. وہ اس طرح سے نہیں ہے. محبت تو محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے. محبت ہمیشہ ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اچھی چیز لے کر آتی ہے، غلط پروڈکٹ نہیں ہوتی ہے. اس کی غلط پروڈکٹ کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن کچھ اور ہے. وہ ہم نیکسٹ چیپٹرز پڑھیں گے تو آپ کو پھر یہ کلیئرٹی زیادہ ہوگی انشاءاللہ جی، تعالیٰ. ایکچولی بیسیکلی آئی تھنک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت ہوتی کیا ہے. ہم نے صرف جو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے نا، ہم صرف اس کو محبت سمجھتے ایگزیکٹلی. ہیں. جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ جی. اور کوئی میں چیٹ باکس میں دیکھ لوں. جبیریا آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی. اچھا، میرا یہ کوشچن ہے کہ کچھ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اگلے بندے سے ہمیں محبت ہو جائے کسی طرح. تو فار ایگزامپل ہمارا کسی کی طرف اس طرح سے دل مائل نہیں ہوتا، تو اس چیز کا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ مطلب کہ اگلا بندہ کوشش کر ہی جا رہا ہے کہ کسی دیکھیں، طرح بات محبت بن جو ہے نا، جائے. وہ محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے، کیونکہ دل اللہ کے اختیار میں ہے. تو جی اگر کوئی جینون، جس طرح مطلب ایک ہمارے مثال کے طور پہ بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، میاں جی بیوی ہیں، تو اگر محبت میں کہیں کمی محسوس ہوتی ہے تو ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے اس کا، کہ اللہ تعالیٰ صحیح. سے محبت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل مائل کرے اس طرف. تو اگر کوئی حرام کیونکہ چیز ہے، غلط ہے، تو پھر اس سے تو بچنا ہی چاہیے. جی جی شمیم، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے. پھر ہمارا سیشن انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہوگا
سیٹرڈے کو ہی سیم ٹائم پر، اور اس میں آپ کو مزید کچھ چیزوں کی کلیئرٹی دی جائے گی اور کانسیپٹس کے اوپر بات ہوگی مزید. جو ابھی آپ لوگوں نے جو کوشچن کیا آپ کے بالکل جینوئن کوشچن ہے، لیکن میں بھی آپ کو ان سب چیزوں کے جواب نہیں بتا سکتی، کیونکہ کانسیپٹس پر جب بھی بات کی جاتی ہے تو اس کو آہستہ آہستہ ہی بات کی جاتی ہے. میں سارے کانسیپٹس ایک دم آپ کو بتاؤں گی تو آپ اس کو اندر نہیں اتار سکیں گے. تو ہم آپ پورا ویک اس کے اوپر سوچیں، اس کے اوپر ڈسکشن کریں، آپ اس پر بات کریں، سوچیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پہ ہم جو آپ کے جو کچھ سوال آپ نے پوچھے ہیں بالکل جینوین ہے، اس کے جواب آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پر دیے جائیں گے. تو اقولی قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.